السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ فکریہ۔ 12 ربیع الاول کو آپ کسی محلے، گلی، بازار سے جب گزرتے ہیں تو اس آیت کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 70۔ ترجمہ: ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں اس طرح گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی اور سفارش کرنے والا نہ ہو، اور اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے ڈالے تب بھی نہ لیا جائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور کفر کے سبب دردناک سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس آیت کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ گلی محلے سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پکار پکار کر یہ فریاد کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ، تم گمراہی اور بے حسی کے کس اندھے غار میں جا گرے ہو؟ کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ انہی کی محبت و عظمت کے نام پر ان کی ایک ایک تعلیم کو جھٹلاؤ، ان کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کرو، ان کی یاد منانے کے بہانے جاہلیت کی ان تمام رسموں کو زندہ کر کے چھوڑو جنہیں اپنے قدموں تلے روندنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ خدا کے لیے سوچو، جس ذات کو ساز و رباب کے توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اس کے جشن ولادت میں ساز و رباب سے کھیل کر تم کس غضب الہی کو دعوت دے رہے ہو؟ جس ذات نے عورت کے سر پر عفت و عصمت کا تاج رکھا تھا اور جس نے اس کے گلے میں عزت و آبرو کے ہار ڈالے تھے، اس کی محبت و تقدیس کے نام پر تم عورت کو بے پردگی اور بے حیائی کے کس میلے میں کھینچ لائے ہو؟ جس ذات نے نام و نمود، ریا و نمائش، اسراف و تبذیر سے منع کیا تھا، یہ نمائشیں منعقد کر کے تم کس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر دین کی کوئی صحیح خدمت تم سے نہیں ہو سکتی، اگر تم عام زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں کو ترک نہیں کر سکتے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے عیش پرست مزاج کو بہار معلوم ہوتی ہیں، تو تمہاری زندگی کے بہت سے شعبے اس عیش پرستی کے لیے کافی ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا و ہوس کا یہ بازار لگا کر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق تو نہ اڑاؤ۔ ان کے تقدس اور پاکیزگی کے آگے فرشتوں کی گردنیں بھی خم ہو جاتی ہیں۔ اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد کو تم کس چیز کی خوشی میں اپنے در و دیوار پر چراغاں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اس کی خوشی ہے کہ تم نے اپنی عملی زندگی میں اس دین برحق کی کوئی قدر صحیح سالم نہیں دیکھی؟ لیکن عیش و نشاط کی گھونسی ہوئی محفلوں میں کون تھا جو دین مظلوم کی اس فریاد کو سن سکتا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو یہ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پہاڑیاں بنانے نہیں آئے تھے، جن پہاڑوں کو بنانے میں ہماری اولادیں دن رات ضائع کر دیتی ہیں،
اور پھر وہی چیزیں اٹھا کے اگلے دن ندی نالوں میں پھینک دی جاتی۔ اللہ ہمیں ان فضولیات سے بچائے، دین کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔